فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم کو اللہ پاک نے دشمن سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ جب وہاں سے باہر نکلے اور ان کو اطمینان ہو گیا، مصر میں آ کر کے آباد ہو گئے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اللہ پاک نے ہمارے اوپر انعام فرمایا ہے، ہمارا دشمن اب تباہ ہو گیا ہے اور اللہ نے ہمیں اطمینان اور امن اور چین اور سکون نصیب فرمایا ہے، تو اب اللہ پاک کی طرف سے کوئی کتاب ہو، کوئی شریعت ہو، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے گزاریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی آؤ اور کچھ قوم کے بڑے بڑے نمائندے اپنے ساتھ لے کر کے آؤ، تو ہم تمہیں تورات نام کی ایک کتاب عطا کریں گے، اس کے مطابق آپ نے اور آپ کی قوم نے زندگی گزارنی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری تھی، کتاب کا مل پیغمبری بھی اعزاز تھا، لیکن اس کے بعد ایک آسمانی کتاب کا مل جانا ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر کے چل پڑے، بجائے نمائندہ کے ساری قوم ہی چل پڑی۔ تو راستے میں جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کو چین نہیں آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا میں کرتا ہوں، میں ذرا پہلے جاتا ہوں، اور اللہ پاک نے وہ جو فرمایا وہاں میں 30 روزے میں نے رکھنے ہیں، وہ میں روزے رکھتا ہوں اور تم میرے پیچھے پیچھے آرام سے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی سی خوشی خوشی، ایک آدمی کو وزارت عظمیٰ مل رہی ہو تو اس کو کہاں چین آتا ہے، خوشی خوشی وہاں سے چلے اور طور پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے۔ اللہ پاک سے ہم کلامی ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی کرائی کہ قوم سے پہلے آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک رب لترضی، اور میں اس لیے جلدی آیا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں کہ میرا پیغمبر میرے پاس جو ہے نا کتاب لینے کے لیے جلدی پہنچ گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو یہاں آ گیا ہے، پیچھے کیا ہوا ہے؟ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، ہم نے تیری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ اب یہ خبر موسیٰ علیہ السلام پر بجلی بن کر کے گری۔ پیچھے جو واقعہ ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم جب مصر سے چلی تھی نا، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عید ہے، اب عید منانے جا رہے ہیں، تو ان کی عورتوں نے ان کی عورتوں سے زیورات مانگ لیے تھے۔ فرعونیوں کے اکثر زیورات یہ لے کے آ گئے اپنے ساتھ، کچھ اپنے بھی تھے اور کچھ ان کے بھی لے کے ساتھ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے پہلے طور پہاڑ کی طرف چلے آئے تو پیچھے جو سامری تھا نا، سامری کا تعارف بعد میں کروں، سامری جو تھا اس نے کہا کہ یہ جو تمہارے پاس زیورات ہیں مجھے دو،
کچھ میرے پاس بھی ہیں، ان کو سب کو ملا کر کے میں ایک عجیب چیز بناتا ہوں۔ تو اس نے ان زیورات کو ڈھال کر کے بچھڑے کا ایک شکل کا ایک جانور بنایا، جیسے گائے کا بچہ ہوتا ہے۔ جب وہ تیار ہو گیا تو اس کے پاس ایک حیرت انگیز مٹی تھی۔ جب فرعون کا لشکر دریا کے اندر داخل نہیں ہو رہا تھا تو جبریل امین کا ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے آئے اور اپنے گھوڑے کو فرعون کے گھوڑے کے آگے لگایا، کہا کہ گھوڑے کو دیکھ کر کے گھوڑا جو ہے دریا میں داخل ہو جائے گا۔ جبریل امین اس گھوڑے پر سوار تھے اور اس کی عجیب شان تھی، اس کے قدم جہاں پڑتے تھے وہاں سبزہ ہو گیا تھا۔ یہ سامری جو ہے نا دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اس کے قدموں کی جو مٹی ہے نا اس میں کچھ کرشمہ ہے، اس نے وہ مٹی وہاں سے تھوڑی سی اٹھا دی۔ جب وہ بچھڑا تیار ہو گیا سونے چاندی کا، تو اس نے جو ہے نا اس کے منہ کے اندر وہ تھوڑی سی مٹی ڈالی، تو اللہ پاک کی شان قرآن کے الفاظ لہو خوار، اس کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے گائے کے بچھڑے کی کیا ہوتی ہے آواز ہوتی ہے۔ بعض میں تو لکھا ہے کہ ویسے آواز صرف تھی، لیکن محققین جو ہیں نا قرآن و حدیث کے جو ماہر علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے مکمل اس کو زندہ بچھڑا بنا دیا تھا۔ اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس مٹی کی برکت سے وہ بچھڑا جو ہے واقعتاً بچھڑا بن گیا۔ اب جب وہ بچھڑا بن گیا اس نے آواز نکالنی بھی شروع کر دی، تو اس نے کہا بنی اسرائیل کو کہ اصل خدا تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علیاذ باللہ بھول گئے ہیں، وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، فنسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام بھول کے آگے نکل گئے، ان کو پتہ نہیں چلا ہے، اور وہ بھی واپس آ کے اسی کو اپنا معبود بنائے۔ اب وہ بنی اسرائیل عجیب قوم تھی، ہارون علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، لیکن وہ سامری بڑا چال باز تھا۔ جیسے بعض بولنے والے بڑے تیز ترار ہوتے ہیں نا، تو ان کی ایک ہی تقریر پر ساری عوام الناس ان کے پیچھے لگ جاتی، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ کون ہے، بس ان کی باتوں میں آ جاتے۔ بار وہ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے اور صرف 12,000 حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بچے۔ 6 لاکھ سے اوپر مجمع تھا، وہ سارا مجمع سامری کی باتوں میں آ گیا اور بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ظاہر بات ہے یہ پریشانی والی بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بھی ڈانٹا، ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، حالانکہ وہ ہارون علیہ السلام عمر میں ان سے بڑے تھے، لیکن غصے میں کبھی کبھی آدمی کو بالکل خیال نہیں رہتا۔ تو پھر ہارون علیہ السلام نے باتیں ان کو بتائیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب آگے چلنے سے پہلے سامری کا مختصر سا تعارف۔ یہ سامری جو تھا بنی اسرائیل کا آدمی تھا۔ سامرا جو ہے یہ بنی اسرائیل کا ایک خاندان ہے، شام کے علاقے میں اب بھی ہے۔ تو بنی اسرائیل کا آدمی تھا۔ جب یہ پیدا ہوا اس زمانے میں فرعون بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ اس کی ماں ڈر گئی اور اس کو جو ہے نا پہاڑ کی ایک غار میں چھپا کر کے آ گئی کہ کبھی کبھی جا کے خبر گیری کرتی رہوں گی۔ یہ غار میں بچہ تھا اکیلا۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس پر مقرر فرمایا کہ تم جو ہے نا جا کے اس کی پرورش کرو۔ تو وہ ایک انگلی کے اوپر شہد لگا کے لاتے، ایک انگلی کے اوپر مکھن لگا کے لاتے اور ایک انگلی کے اوپر دودھ لگا کے لاتے۔ وہ 3 انگلیاں اس کو جو ہے نا چٹا جاتی۔ اس طرح یہ بڑا ہوا جبریل امین کی پرورش سے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لایا۔ جیسے باقی بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، یہ بھی ایمان لایا تھا۔ تو بعض تو کہتے ہیں کہ شروع سے یہ منافق تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ایمان تو لایا تھا لیکن بعد میں مرتد ہو، ہدایت اللہ پاک کے قبضے میں۔ اور ایک شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا ہے، عربی میں ہے، اذ المرء لم يخلق سعیدا تحیرت عقول مربیہ وخاب المؤمل۔ جب بندہ پیدائشی طور پر سعید پیدا نہ ہو، بدبخت اور شقی پیدا ہو،
تو اس کی جو تربیت کرنے والے ہیں نا، ان کی عقول جو ہے نا اس کی تربیت میں حیران ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کیا سکھا رہے ہیں اور کیا سیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ جتنی امید لگانے والے ہیں سب کی امیدیں ناکام ہوتی ہیں۔ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِئِیلُ کافر وَمُوسَى الَّذِی رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ۔ اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ ابن ظفر۔ وہ موسیٰ جس کی پرورش جبریل امین نے کی تھی، آخر کار وہ تو کافر ثابت ہوا، اور وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی تھی، وہ اللہ پاک کا برگزیدہ پیغمبر تھا۔ تو تقدیر کی بات ہے۔ بہرحال یہ کافر نکلا اور اس نے یہ ساری کارروائی کی۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے قوم کو ڈانٹا، یہ آیات کا مضمون ہے، اور ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹا۔ آخر کار معافی تلافی جب ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا، قال فما خطبک یا سامری، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بی، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان کو نظر نہیں، چونکہ جبریل امین نے اس کی پرورش کی تھی، بچپن سے یہ انہیں مانوس تھا، اس نے دیکھا ہوا تھا، اور جب اس نے ان کو دیکھا گھوڑے کے اوپر تو یہ پہچان گیا کہ یہ تو جبریل امین ہی ہے، اور پھر وہ کرشمہ بھی دیکھا، گھوڑے کے قدم جہاں پڑتے وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا۔ تو کہتا بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، وہ جو فرشتہ آیا تھا اس کے قدموں کے نشان سے میں نے تھوڑا سا ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا لی۔ فنبذتها وکذالک سولت لی نفسی، تو میں نے وہ مٹی اس بچھڑے کے اندر پھونک دی، میرے دل میں بس یہی بات آئی۔ شیطان نے پٹی پڑھائی اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں تھے تو اس کو فرمایا فاذهب، اب تو یہاں سے جا، تیری یہ سزا ہے۔ فإن لك في الحیاة ان تقول لا مساس، تو جب تک زندہ رہے گا تو تیری یہ سزا ہے کہ تو نہ کسی کو ہاتھ لگا سکے گا اور نہ تجھے کوئی ہاتھ لگا سکے گا، تو دور سے ہی کہے گا SOPs لا مساس، میرے قریب مت۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جو جس کو یہ ہاتھ لگاتا مسافہ کرتا، یا جو اس کو ہاتھ، دونوں کو بخار چڑھ جاتا۔ تو اب اس کو بھی بخار چڑھتا تھا، اس لیے دور سے دیکھ کے کہتا لا مساس لا مساس۔ یہ جب SOPs کا شروع ہوا نا تو میں مدرسے میں جب جاتا تھا تو میں بھی دور سے ان کو کہتا لا مساس، میرے قریب مت۔ تو وہ سارے مولوی تھے، وہ ہنس پڑتے کہ یہ تو سامری کا قول ہے۔ اور لکھا ہے کتابوں میں عجیب بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا، تو بہت بڑی کارروائی کی، پوری کی پوری قوم ہی گمراہ ہو گئی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے قتل کرنے سے روک دیا، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ صدقہ خیرات بہت کرتا تھا۔ صدقہ خیرات اللہ پاک کو بڑا قبول ہے۔ اس صدقے کی برکت سے آخرت میں تو عذاب ملے گا، لیکن دنیا میں اللہ پاک نے اس کو فوری طور پر قتل ہونے سے بچا لیا، اور زندگی کی مہلت بھی اس کو مل گئی۔ اس کے بعد وہ جو بشرا تھا اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، تو اب اپنے اس معبود کو دیکھ جس کو تو نے خدا بنایا ہوا تھا۔ خدا ایسا ہوتا ہے لنحرکنہ، ہم اس کو جلائیں گے بھی اور بالکل راکھ کر دیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر سمندر میں ہم اس کو بہا دیں گے۔ یہ کام اس لیے کیا تاکہ ان کے دلوں کے اندر وہ جو بچھڑے کی ایک محبت رچ بس گئی تھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل جائے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہستی ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور جس پر کبھی فنا نہیں ہوگا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود وہ اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، جس کا علم ہر چیز کو کیا ہے، گھیرا۔ اللہ پاک ہم سب کو گمراہی سے بچائے۔ ہدایت اللہ پاک کے ان سارے واقعات میں ہمارے لیے عبرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہدایت اللہ پاک کے قبضے میں ہے۔ اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں، جس نے پیغمبر کو دیکھا بھائی ایمان کی حالت میں وہ کیا بن گیا، صحابی۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحبت یافتہ، ان کی زیر تربیت رہنے والے، 2 پیغمبروں کی زیر تربیت رہنے والے، اور سارا خاندان ہی کس کا، انبیاء کا، لیکن منٹوں کے اندر سامری نے ان کو کیا کر دیا، گمراہ کر دیا۔
اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس ہدایت والی دولت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی یہ آیات ساری ایسی ہیں کہ یہ عوام الناس کی سمجھ میں آنے والی، یہ خلاصہ میں نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو گیا، اب آگے قرآن پاک کی باقی آیات کا انشاءاللہ اگلے ہفتے سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ